أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق مت کھاؤ. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے. ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں خون نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر مہربان ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، اور جو کوئی یہ کام کرے سرکشی اور ظلم سے. فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30. اس سے پہلے نکاح سے متعلق، نکاح کو آسان سے آسان تر کرنے کے متعلق باتیں اس صورت کے شروع سے بیان ہوئی. وراثت کے مسائل بیان ہوئے. اس صورت میں اکثر مضامین معاشرے کی اصلاح کو لے کر کے ہوں گی. معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کو اس صورت میں فوکس کیا گیا ہے، ان کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھا جانا، ناحق ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینا اور ناحق ایک دوسرے کے مال کو کھانا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ. اس کے عموم میں تفسیر کا قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. قرآن کریم کی آیات میں جو حروف اور جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے جتنا عام اور جتنا کامن کر سکتے ہیں اتنا کامن کیا جائے گا، اتنا عام کیا جائے گا. اس سے جتنے معنی مراد ہو سکتے ہیں ان سب کو اس میں داخل کیا جائے گا. آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال کو بھی نہیں کھانا ہے، اپنے مال کا بھی ناجائز استعمال نہیں کرنا ہے. یہ بھی اس عموم میں داخل ہے. اور اس کی ایک شکل، جائز طریقے کی 2 شکلیں اللہ نے بیان فرمائی. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت سے ہو، تجارت کے ذریعے سے ہو، رضامندی کے ذریعے سے ہو. ایک دوسرے کے مال کا استعمال، اگر ایک آدمی دوسرے کے مال کو استعمال کرتا ہے خوشی سے، دوسرے کی خوشی سے، جس کا مال ہے صاحب مال کی خوش دلی کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو وہ مال اس کے لیے جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. اس کی ایک شکل تجارت ہے، یہ سب سے بڑی شکل ہے، ورنہ
ایک دوسرے کے مال کو جائز طریقے سے کھانے کے اور شکلیں بھی ہیں، مثلا ہبہ کرنا، گفٹ دینا، عطیہ دینا۔ کوئی آدمی خوشی سے آپ کو کوئی اپنی چیز دے دے، عطر کی شیشی دے دے، مسواک دے دے، یا کوئی بھی چیز آپ کو ہدیے میں دے دے، پیسے ہی دے دے، خوشی سے دے رہا ہے، آپ اس مال کو لے سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے وراثت میں مال کا مالک ہوا، بڑوں کی طرف سے مال میراث میں ملا، یہ بھی جائز طریقے سے مورث کا مال، جس کا مال ہے چھوڑ کر کے گیا ہے، وہ اسی نیت سے چھوڑا ہے تاکہ میرے وارثین اس سے فائدہ اٹھائیں، خوش دلی سے چھوڑ کر کے گیا ہے، اس کا مال استعمال کرنا۔ یا صدقے میں کوئی مال آ گیا، چاہے واجبی صدقہ ہو، نفلی صدقہ ہو، کسی بھی طریقے سے مال آئے، یہ سب حلال طریقے سے مال کے استعمال کے طریقے ہیں۔ ان سب طریقوں سے مال کا استعمال جائز ہے۔ حرام طریقے، ناجائز طریقے کیا ہیں؟ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا کسی کے مال پر، یا رشوت میں پیسے لینا، پیسے رشوت میں حاصل کرنا، یا کسی دوسری تدبیر سے کسی دوسرے کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب صورتیں ناجائز میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں میں منع فرمایا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا لا تأکلوا، مت کھاؤ۔ عام طور سے کھانے کا لفظ استعمال بولا جاتا ہے اور استعمال مراد لیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محاورے میں یہ مشہور ہے کہ فلاں آدمی میرا مال کھا گیا، پیسہ تو نہیں کھایا جاتا ہے، میرے پیسے اس نے استعمال کر لیے، یہ مراد ہے۔ تو صرف کھانے کی چیز میں غلط استعمال ممنوع ہے، باقی چیزوں میں غلط استعمال ممنوع نہیں ہے۔ پیسے کا غلط طریقے سے یوز کر لینا غلط نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ چاہے کھانے پینے میں ہو، چاہے کسی بھی دوسرے استعمال میں ہو، آپ کسی کے مکان کو کرائے پر لیے ہوئے ہیں، اس کا جو جائز کرایہ، اور اسی طریقے سے اس میں تجارت کا لفظ بولا گیا ہے، باقیات چیزیں بھی آ جائیں گی، اجارہ کرائے میں لینا وہ بھی آ جائے گا۔ مثلا کسی نے کرائے پر کسی کے مکان کو آپ نے لے لیا، اس کا جو کرایہ بیٹھ رہا ہے وہ دے نہیں رہے ہیں، اور اسی پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، اور حکومت کے جو شریعت کے خلاف بہت سارے قوانین بہت ساری حکومتوں میں ہوتی ہیں، کچھ قوانین کرایہ دار کے فیور میں ہوتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے آدمی قبضہ کر کے بیٹھا ہے، دے نہیں رہا ہے، جو حق بیٹھتا ہے، یہ بھی ناجائز استعمال ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی آپ کے پاس ملازم ہے، اس کی ملازمت ہے، اس کی جو حق ملازمت ہے، جتنا پیسہ وہ 8 گھنٹے جتنی محنت کرتا ہے، جتنا وقت تمہارے لیے دیتا ہے، اس محنت کے برابر اس کے پیسے، اس کی مزدوری اسے دینا تمہارے ذمہ ضروری ہے۔ اگر تم آقا ہو کر کے اس کا پورا حق نہیں دے رہے ہو اور اس کی حق تلفی کر کے اس کی ملازمت پوری طریقے سے اس کی تنخواہ دیے بغیر اس کی تنخواہ میں خیانت کر رہے ہو، تو یہ بھی اس کے مال کو ناجائز کھانا ہو۔ چاہے آپ کتنے ہی بڑے مالدار ہوں، کتنی ہی بڑی کمپنیوں کے آپ مالک ہوں، لیکن ملازموں کا جو حق تمہارے اوپر بیٹھتا ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، کروڑوں کے مالک ہو کر بھی تمہارا کھانا حرام ہے۔ مزدوروں کی مزدوری صحیح طریقے سے دیے بغیر، ان کے حق ملازمت کی، ان کی نوکری کی ان کی جو تنخواہ بیٹھتی ہے، اس کا حق مان کر کے تم جتنا بھی استعمال کرو گے، چاہے حج پر حج کر لو، چاہے کتنی ہی تمہارے عمرے پر عمرے ہو جائیں، لیکن تم نے جو مال کھایا ہے، اپنے ملازم کا جو حق مارا ہے، تم نے حرام کھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں اس پر ارشاد فرمائی۔ یہ ایک آیت، اس میں اللہ نے عجیب لفظ استعمال فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
باطل طریقے پر، ناحق طریقے پر آپس میں مال نہ کھاؤ۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چوری سے کھاؤ، خیانت سے کھاؤ، رشوت سے کھاؤ، حق مار کر کے کھاؤ، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور جتنی احادیث الگ الگ چیزوں پر ہیں وہ سب احادیث اس کی تشریح ہیں۔ خیانت کے مسئلے میں جتنے احادیث ہیں وہ بھی اس کی تشریح ہے، چوری کے مسئلے میں جتنے احادیث ہیں وہ بھی اس کی تشریح ہے، دوسرے کے حق تلفی پر جتنی حدیث ہیں وہ سب اس کی تشریح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو باتیں ارشاد فرمائیں اس کا خلاصہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دانق درہم کا غالباً چوتھا حصہ، آپ سمجھے مثال کے طور پر 4 آنے کسی نے آج کے زمانے میں 4 آنے بھی نہیں ہیں، 50 پیسے 1 روپیہ رکھ لیجئے، آج کے زمانے 1 روپیہ کسی نے ناحق کسی کا کھا لیا، اس کے سینکڑوں نمازیں، سینکڑوں عبادتیں اس کی قبول نہیں ہوں گی، پوری عبادتیں اس کی زائل ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس، قیامت کے دن لوگ مفلس ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہوگا؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، مفلس ہم تو اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، روپیے پیسے نہ ہو، کرنسی جس کے پاس نہ ہو، ہم اسے فقیر سمجھتے ہیں، محتاج سمجھتے ہیں، مفلس سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہی مفلس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ آدمی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، یأتی بصلاۃ وزکاۃ وصیام، روزہ لے کر کے آئے گا، ڈھیر سارے روزے، ڈھیر ساری نمازیں، ڈھیر ساری عبادتیں، زکوٰۃ، لاکھوں کروڑوں روپیوں کی زکوٰۃ ادا کیا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچے گا، لیکن اس حال میں آئے گا وقد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی نیکیاں، جو مظلوم ہے، ظالم جو ہے، اس کی نیکیاں لے کر کے اللہ تعالیٰ مظلوم کو دیں گے، دیتے 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 ایک وقت وہ آئے گا، حدیث میں ہے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، جتنی نیکیاں اس نے کی تھی اپنی زندگی میں، زکوٰۃ ادا کیا تھا، صدقہ و خیرات کیا تھا، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، اگر یہ سب کے سب ختم ہو گئے اس کی زندگی کے، اور بھی ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کا مال اس نے ہڑپ لیا، جن پر اس نے مظالم ڈھائے، جن کو اس نے خود بڑا آدمی ہونے کی وجہ سے، خود سرکار ہونے کی وجہ سے، اور خود فیکٹری کا اونر ہونے کی وجہ سے اس نے گالیاں دی، اور وہ بیچارہ مظلوم نوکر نوکری کے چلے جانے کے خوف سے سر جھکا کر کے اس کی گالی کو سہتا رہا۔ آج عام بات ہو گئی، لوگ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں ملازموں کو گالی دیتے ہیں۔ خطرے کی بات ہے، اس حدیث کے ذریعے سے وہ پکڑے جائیں گے قیامت میں، اگر انہوں نے سچے دل سے معافی نہیں کی۔ معافی کا مطلب یہ اللہ سے معافی نہیں ہے، حقوق العباد ہے۔ جن بندوں کو تم نے گالی دی ہے اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے عہدے کی بنیاد پر، ان بندوں سے معافی مانگنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اگر ان بندوں نے معاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے تمہیں۔ آج مال کی بنیاد پر بہت سارے ایسے کمپنیوں کے مالکان ہیں جو اپنے نوکروں کو گالی دیتے ہیں۔ اگر مال ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور یہ نوکر ان کی نوکری کا سے خوف نہیں ہوتا تو ان کی اوقات بتا دیتا ہے نوکر، یہ ملازم بڑے دھڑلے سے گالی دیتے ہیں۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے، مسلمان کو گالی دینا، سباب المسلم فسوق کہا گیا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آدمی پیسے کے غرور میں گالی دے دیتا ہے، اور کوئی
عادی ہو جاتا ہے اس کا، اس سلسلے میں اسے کوئی اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو آدمی گالی دیا ہوگا، جس نے گالی کھائی، وہ بھی کھڑا ہوگا اس کے سامنے کل قیامت میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی نیکیاں لے کر کے دیتے دیتے ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں، تو پھر اس کے گناہ لیے جائیں گے، جو مظلوم لوگ ہوں گے ان کے گناہ لے جائیں گے اور اس پر ڈالے جائیں گے۔ جو بہت ساری نیکیاں لے کر کے حاضر ہوا تھا، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ لے کر کے حاضر ہوا تھا، عمرے پہ عمرے لے کر کے حاضر ہوا تھا، اس پر ڈالا جائے گا اور یہ ڈھیر ساری عبادتوں والا خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اصل مفلس۔ تو مال کا آپس میں ناحق کھانا ہو یا غلاموں کی، نوکروں کے حقوق میں حق تلفی ہو، یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور آخرت میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ناحق طریقے سے کھانے کی جتنی باتیں ہیں، جیسے مال، ایک تو ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کا کاروبار ہی حرام ہو، اس کا کاروبار کرنا، اس کے ذریعے سے مال کمانا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سود کا کاروبار، شراب کا کاروبار، خنزیر کا کاروبار، مردار چیزوں کا کاروبار، یہ سب چیزیں باطل ہیں۔ یا پھر کاروبار ایسے طریقے پر کر رہے ہیں، بیع کر رہے ہیں، باقاعدہ تجارت کر رہے ہیں، لیکن تمہاری تجارت شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، تجارت ہو ہی نہیں رہی ہے۔ مثلا پرندے کو فروخت کرنا، ایسی چیز فروخت کرنا جو آدمی کے قبضے میں نہیں ہے، پرندے کو آسمان پر، مچھلی کو تالاب میں، پانی میں فروخت کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ لیکن آج یہ سب چیزیں وجود میں آ چکی ہیں، دنیا میں ہیں یہ سب چیزیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور ایسی شرط لگانا، کوئی بھی ایسی شرط لگانا تجارت میں، آپسی معاملات کرتے ہوئے کوئی ایسی شرط لگانا جس کی وجہ سے آپس کا معاملہ لڑائی پر ختم ہو سکتا ہو، وہ ایسی شرط لگانا باطل ہے۔ اس کے ذریعے سے معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کاروبار حلال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دھوکے سے فروخت کرنا، غلط اپنے مال کی جھوٹی تعریف کر کے مال فروخت کرنا، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے کھانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، اسی طریقے سے آدمی ایک دوسرے کے مال کو جو کھائے گا وہ رضامندی کے ساتھ، دوسری جو شرط لگائی گئی تجارت کے ساتھ ساتھ، کوئی معاملے کے ساتھ ساتھ رضامندی ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ کسی کی چیز خریدتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ فلاں کی بچی کی شادی ہے، فلاں آدمی جھک مار کر کے فلاں اس کا جو فلاٹ ہے یا اس کی زمین ہے وہ فروخت کرنے والا ہے، اب بہت سارے مالدار آستین چڑھا کر کے آ جاتے ہیں، ہم اسے جتنا ہو سکے کم کر کے لیں گے، توڑ کر کے لیں گے، اور اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسے مار کر کے لے سکتے ہیں، توڑ کر کے لے، وہ جھک مار کر کے بیچے گا ہی، اس کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی مقروض ہونے کا، تنگ دست ہونے کا فائدہ اٹھا کر کے اس کی چیز کو ہڑپ لینا چاہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے دے دیتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے قرضہ ادا ہو جائے، کسی طریقے سے میری مشکلات دور ہو جائیں، جو اللہ نے دیا ہے دے دیں، بقیہ زندگی ہم سکون سے گزاریں۔ اگر وہ رضامندی کے بغیر تمہیں دیتا ہے، معاملہ ہونے کے باوجود، پیسہ تمہارے دینے کے باوجود، تمہارے لیے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے، تمہارا جو کھانا ہے وہ حرام طریقے سے کھانا ہوا۔ اور لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے کھانے کی جو ممانعت ہے اس زمرے میں یہ چیز بھی آئے گی۔ خوش دلی سے آج جو بڑی بڑی کمپنیاں آ گئی، کیا ہوتا ہے، جتنی چیزیں مارکیٹ میں کسی لائن کی ملتی ہیں، بڑی کمپنیاں یا بڑا آدمی ان سب چیزوں کو خرید کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ میرا ریٹ ہے، جسے لینا چاہے لے،
لوگ جھک مار کر کے لے کر ہی رہیں گے، اس لیے کہ میں نے جتنا مارکیٹ میں بازار میں جتنی چیزیں اس کی تھی وہ سب خرید کر کے میں نے رکھ لیا ہے۔ اب جسے فلاں چیز کی ضرورت ہے اسے کہیں نہیں ملے گی، وہ مجبوراً اتنی قیمت دے کر کے میرے پاس لینے پر مجبور ہوگا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت میں احتکار ایک چیز ہے، احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، کسی مال کو اسٹاک کرنا اس نیت سے، ایک ایسا مال جسے امت کو اس وقت ضرورت ہے اس مال کو اس لیے اسٹاک کرنا تاکہ ریٹ بڑھے اور پھر میں اسے فروخت کروں، شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے، اسے احتکار کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں۔ اسی طرح تلقی بالجلب ایک ہے، ایک شریعت کا فقہ کا ایک فقہ میں ایک وضاحت ہے، فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ قریے سے لوگ آتے ہیں، دیہات سے لوگ اپنے ہاں کی پیداوار لے کر کے آتے ہیں، اپنے ہاں محنت مزدوری کر کے کوئی چیز بناتے ہیں ہاتھ سے، کوئی ان کا اپنا اون پروڈکٹ اپنے گھر کا لے کر کے آتے ہیں، دیہات سے آتے ہیں، آس پاس کے قریوں سے آتے ہیں، شہر میں آ کر کے فروخت کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ان لوگوں کو ملتا ہے، قریے والے جو آتے ہیں شہر باہر جا کر کے ان سے ملتا ہے اور بولتا ہے تم کہاں جا کر کے پورے شہر میں پھیری لگا کر کے فروخت کرو گے، لاؤ پوری چیزیں مجھے دے دو۔ ایک دم ایک مشت ان چیزوں کو خرید لیتا ہے اور ان کو بھیج دیتا ہے، منہ مرے دام میں اسے خریدتا ہے اور شہر میں آ کر کے اونچی بولی لگاتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کا فروخت کرتا ہے۔ قریے والوں سے جو فائدہ شہر والوں کو ہونا تھا اس میں درمیان میں آ کر کے رکاوٹ بن گیا۔ حدیث میں فقہ کی کتابوں میں اسے بھی ممنوع قرار دیا، یہ بھی غلط ہے۔ تو جتنی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں کاروبار کے لین سے بھی وہ سب چیزیں اس میں داخل ہو گئیں، اور ان سب چیزوں میں اس آیت کے ذیل میں جو وعیدیں بیان کی گئیں وہ سب وعیدوں کا وہ آدمی مستحق بنے گا۔ اسی طرح اب جو آدمی حلال طریقے سے کمائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریفیں فرمائیں، اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ تاجر، ایک تجارت کرنے والا، اس کا مقام نبیوں کے ساتھ ٹھہرایا ہے، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچا اور امانت دار تاجر ہونا اتنا ہی مشکل ہے، اتنا بڑا درجہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ایک تاجر سچا ہو اور امانت دار ہو، بہت مشکل کام ہے پورا، جبکہ اس زمانے میں خاص طور سے ایک ایسے دور میں جس دور میں پورا مارکیٹ ہی دھوکے پر ہو، پورا مارکیٹ ہی، لیکن یہ سمجھ لینا کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا ہے، دھوکہ دیے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا ہے، مارکیٹ میں دھوکے کا چلن ہے، جھوٹ کا چلن ہے، ڈنڈی مارے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا ہے، غلط چیز۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کی چیز اس کے ہاں جاؤ 2 روپیہ زیادہ میں دے گا لیکن اصلی چیز ملے گی، 2 روپیہ جائز دے گا، کوالٹی اچھی رہے گی، یہ کوالٹی مینٹین کرنے والا ہے۔ مارکیٹ میں مشہور ہو جاتی ہے بات، اور پھر لوگ جھک مار کر کے کوالٹی کی قدر کرتے ہوئے، جن لوگوں کے ہاں کوالٹی کی قدر ہوتی ہے وہ جھک مار کر کے آتے ہیں، لیتے ہیں اور اپنی خوشی سے لے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی کوالٹی سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کوالٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور مارکیٹ جیسا ہے ویسے ہی چلنے کی ٹھان لیتا ہے، تو پھر وہ تو دھوکے میں بھی پڑے گا، ملاوٹ بھی کرے گا، ڈنڈی بھی مارے گا، سب کچھ کرے گا۔ اس لیے ہمیں شریعت کے اصولوں پر چلتے ہوئے جو چیز ہے اس پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جائے گی غور کرنے کی بات ہے کہ آدمی تجارت کر رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، لیکن اگر شرعی اصولوں پر کما رہا ہے،
شرعی اصولوں کی بنیاد پر کما رہا ہے، شرعی اصولوں کی روشنی میں کما رہا ہے، اس کا لحاظ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نوازش والے ہیں، کما رہا ہے دنیا لیکن صرف شریعت کا لحاظ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، تاجروں کی کمائی سب سے بڑی پاک کمائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں۔ لوگ خریدتے ہیں تو دوسروں کے سامان میں عیبیں تلاش کر کے، نہ ہو تو بھی اس میں عیب بیان کر کے اس کی قیمت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو واقعے کے خلاف اس کی تعریف نہ کریں، واقعے کے خلاف تعریف کر کے بیچتے ہیں، اور جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹالیں نہیں، اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں۔ کیسی باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آدمی کسی کے قرض کو نہ ٹالے، اور دوسرا اگر قرض دینا چاہے، دوسرا اگر قرض دینا ہو، دوسرے کے ذمے اس کا قرضہ ہو تو اسے تنگ نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں پر فضیلتیں ارشاد فرمائی۔ جو بندہ قرض لیتے ہوئے اس بات کا پختہ ارادہ کرے گا کہ میں وقت پر ادا کروں گا، اور اپنی جیب پر اور اپنی کمائی پر نظر نہ رکھے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے اور ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جو اس کے لیے آسانیاں، جس کی وجہ سے اسے قرضوں کی ادائیگی آسانی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں روایت میں ہے ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، تاجر لوگ فاجر اٹھائے جائیں گے، گنہگاروں کی صفوں میں اٹھائے جائیں گے، مگر وہ تاجر جس نے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا اور نیکی کا معاملہ کیا اور سچی باتیں اپنے تجارت میں سچائی کو اختیار کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی چیزوں میں نہیں مبتلا کریں گے۔ آگے قرآن کریم میں آگے کی آیت میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنا خون نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں قیامت کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ایسی حرکتیں کر کے ایسی حرکتوں کرو گے تو پھر تمہیں قیامت میں عذاب دیا جائے گا۔ یا پھر یہ مطلب ظاہر الفاظ سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ آپس میں لڑائیاں اور قتل اور کشت و خون نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو آدمی سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے یہ سب کام کرے گا، کسی کو قتل کرے گا، کسی کے مال کو ناحق استعمال کرے گا، فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ کے لیے ظالم کو، سرکش کو جہنم رسید کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔